अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तनवीर ताहिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इन्फो टीवी ऑफिशियल। नाज़रीन, मैं स्टार्ट करना चाहता हूं अपनी बात हाफ़िज़ सईद साहब के हवाले से। तो थोड़ा सा इसके पस मंज़र में जाते हैं कि पाकिस्तान की कौम के लिए जो भी आवाज़ उठाता है उसकी कम से कम यहाँ इस सरज़मीन पर जो सज़ा है वो सज़ाए मौत है और बहुत ही घसीट घसीट कर वो दी जाती है। अब देखिए कि 9/11 होता है, 9/11 के बाद अमेरिका की तरफ से ये बयान आता है कि ये अलकायदा ने किया है और इसमें ओसामा बिन लादेन शामिल है। तो तालिबान की तरफ से जो उस वक्त की हुकूमत थी वो ये कहती है कि आप इस तरह करें, किसी भी जो स्टेट है उसमें एक न्यूट्रल जज मुकर्रर कर दें और उधर अपना जो एविडेंस है आपके पास वो ले आएँ और आप साबित कर दें तो हम ओसामा बिन लादेन को आपके हवाले कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। इसके बरक्स जो है वो अक्टूबर में अफ़गानिस्तान के ऊपर अमेरिका अटैक कर देता है। जिस तरह उसने इराक़ के ऊपर 2003 में अक़वाम मुत्तहिदा की मुखालफत के बावजूद कि सेक्रेटरी जनरल ने भी रोका था कि ना करें, बड़ी इंसानी तबाही होगी। लेकिन आते हैं पाकिस्तान में, नाज़रीन, हाफ़िज़ सईद का कसूर क्या है? उसका ये कसूर है कि वो मज़लूम कश्मीरियों की एक आवाज़ है। वो आवाज़ बुलंद करता है। कोई उसके पास गन नहीं है, कोई उसके पास कुछ इस तरह के जत्थे नहीं हैं, लेकिन उसकी जो सज़ा उसे दी जाती है वो ये है कि 23 जून 2021 को उसके ऊपर अटैक करवाया जाता है जौहर टाउन में, जिसमें 3 पाकिस्तानी शहरी हलाक होते हैं और 24 ज़ख्मी होते हैं। उसके बाद फिर पाकिस्तान उसको अवार्ड करती है सज़ा 31 साल की 9 अप्रैल 2022 में। ये उसको तमगा दिया जाता है कश्मीरियों की आवाज़ उठाने का। सेम केस इमरान खान पे भी यही हो रहा है। इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ, जो उसको ख़तरात लाए गए, वाकई वज़रा कहते हैं कि ये ख़तरात इसको मसाद और राह से हैं। और भाई, आप जो ये पाकिस्तान की कौम के लिए जो आवाज़ उठाते हैं उनको मसाद और राह से ख़तरा होता है। आप तनख्वाहें किस चीज़ की ले रहे हैं? आप किस बात पर बुलंदो बाग दावे करते हैं कि हम नंबर 1 एजेंसी है, हम बहुत बेहतरीन फ़ौज हैं, हमारे इदारे बहुत काम कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? अब नाज़रीन आते हैं जो पाकिस्तान में जो जिस नहज पे पाकिस्तान की सूरत हाल जो मुआशी पहुँच चुकी है, उसके जो ज़िम्मेदार कौन है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के जो ज़िम्मेदार हैं वो PDM, ये 13 पार्टियों का टोला और मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसमें कम से कम 30 चैनल शामिल हैं, उनकी नशरियात, जो वो झूठ बोल रहे हैं, जो वो पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो किस तरह कि जब रजीम चेंज होता है, रजीम चेंज के बाद से इमरान खान एक ही बात कर रहा है कि इससे पाकिस्तान की कौम का नुकसान होगा, इससे महंगाई होगी, बेरोज़गारी होगी, हमारी इकानमी, हमारे रिज़र्व जो हैं वो डिक्लाइन करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान की मीडिया और वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये सब झूठ है, हम बेहतरीन कोशिशें कर रहे हैं और हम इससे आगे लेकर इसको जाएंगे। हालांकि इमरान खान के दौर में जो है वो 21 अरब डॉलर के रिज़र्व थे और अब वो डिक्लाइन करके 6 अरब डॉलर पे आ गए हैं। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया और PDM के जो टोले हैं, ये जो मुसल्लत है इस कौम के ऊपर, वो अभी तक मानने को तैयार नहीं है। 9 मीटिंग्स साख डार जो है वो कर चुका है अक़वाम मुत्तहिदा के वफूद के साथ, वो नाकाम रही हैं। और फिर कहा जाता है कि साख डार जो है वो आके तो यहाँ दूध की नहरें बहा देगा। उसके बाद देखिए कि अब जो हम पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है, 2 माह की तनख्वाहें उनको नहीं दी जा सकी। फिर पाकिस्तान के जो रेलवे है उसके मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन नहीं दी जा सकी हैं इनको। लेकिन 87 अरब रुपए के जो फ़ंड हैं वो ये अपनी जो इनके क्रूनीज़ हैं, इनके जो अपने किक बैक्स जिनसे लेने हैं, मुख्तलिफ एरिया से तल्लक रखने वाले जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको ये जारी कर देते हैं। और 2 अरब रुपया मीडिया का मुंह बंद करने के लिए कि वो झूठ बोलें, पाकिस्तानी कौम के जो मफाद है उसके ख़िलाफ़ जो है वो बातें करें, उनको देने के लिए इनके पास पैसे हैं। फिर नाज़रीन, जो सबसे जो तकलीफ़ दे बात है कि पाकिस्तानी कौम को जो बेवकूफ़ बल्कि माज़रत के साथ के गधे समझती है ये कौम, वो इस तरह कि अभी जो खुर्रम दस्तगीर साहब हैं वो बरतानिया से सरकारी ख़र्चे पर ही दौरा करके आए हैं। लेकिन वापसी पे उन्होंने क्या किया कि मेरी तसल्ली हुई है कि बरतानिया में जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा है। झूठ बोलता है ये शख्स। बरतानिया में महंगाई है,
41 برس جو گزشتہ ہیں اس سے زیادہ ہے، لیکن وہ 11% ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں نرسز 1 لاکھ سے زائد جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں، کاسٹ آف لیونگ بڑھ چکی ہے، لیکن وہ ابھی نیچے آ رہی ہے، وہ 11% سے نیچے 10.7 پہ آ گئی ہے مہنگائی۔ پاکستان میں ہے وہ 26% پہ ہے۔ یہ کس طرح بیوقوف اس قوم کو بناتے ہیں کہ برطانیہ میں بہت ہے لیکن پاکستان میں اگر اس سے ہونی چاہیے کیونکہ وہ بڑی اسٹیٹ ہے تو ادھر بھی تو ہوگی، ہم تو ایک کمزور ملک ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عمران خان کے دور میں یہاں 11% تھی، اب مہنگائی پاکستان میں 26% پہ ہے۔ ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو مروڑ فضل الرحمان گروپ اور بی این پی مینگل جو بہانے کے اٹھنے شروع ہو گئے ہیں ریکوڈیک کے حوالے سے، یہ اصل میں ایک بہانہ ہے۔ یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ 9 دسمبر سے جب سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ یہ ایک قومی مفاد کا منصوبہ ہے اور یہ قانونی طور پر ٹھیک ہے اور اس کی جو فنڈنگ ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگی، شفاف ہوگی، تو 15 دسمبر کو جو ہے وہ یہ فائنل ہو جائے گا۔ لیکن اب جو ہے فضل الرحمان گروپ اور بی این پی مینگل جو ہے وہ ہیلے بہانے یا تو کک بیکس کا مسئلہ ہے یا اپنے علاقے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، تو وہ اس کو ایک سیاسی سٹنٹ کے طور پہ استعمال کریں گے کیا کہ ہم کہیں گے کہ ریکوڈیک میں ہمیں کچھ مل نہیں رہا تھا تو بلوچستان کی قوم کا نقصان تھا تو اس لیے ہم نے پی ڈی ایم کو چھوڑا ہے۔ اب دو ہی کام ہے، اگر یہ پی ڈی ایم کو سپورٹ کریں گے تو اندر کھاتے میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی جو ہے وہ ڈرٹی منی کا لین دین ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ اپنی پاکٹ پولیٹکس کے لیے یہ ان کو کوئٹ کر دیں گے اور پی ڈی ایم کا جو ٹولہ ہے اس کو یہ نہیں رہنے دیں گے۔ اب آتے ہیں ناظرین اعظم سواتی کے کیس کے اوپر کہ عدالت نے اسے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ تو جو اس کا کیس لگایا گیا تھا سینٹرل کورٹ میں، اسپیشل جج جو راجہ آصف محمود صاحب ہیں، ان کو بھی درخواست کی گئی تھی کہ 1 دن کے اندر یہ فیصلہ کریں، لیکن اعظم سواتی کا فیصلہ تو درخواست کے اوپر نہ ہو سکا لیکن جج کے تبادلے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ اب ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو اعظم سواتی کا جو ایک نیریٹو بنا ہے یہ ایک جینون نیریٹو ہے، اس نیریٹو میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، لیکن یہ جو موجودہ حکومت ہے پی ڈی ایم کی، یہ بھی ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس میں اب یہ انڈیا کے اینٹی او بولنا شروع کر دیا، فضل الرحمان امریکہ کے ہو گیا کہ پاکستان کی قوم بیوقوف بن جائے گی، شاید عمران خان بھی اسی وجہ سے مقبول ہے، نہیں اس میں حقیقتیں ہیں، فیکٹس ہیں جس کی وجہ سے قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ناظرین پیر کے روز سے کراچی میں گلشن معمار میں بچی غائب تھی 6 برس کی، ریپ کے بعد جو ہے وہ اس کی لاش ایک ویران گرانے میں پھینک دی گئی اور وہ برآمد ہو گئی ہے، لیکن گزشتہ چند دنوں سے یہ تیسرا ایک بدنما واقعہ ہمارے معاشرے میں ہے جو ہوا ہے، اور اس کے بعد وفاقی شرعی عدالت نے ایک ڈیسیژن دیا ہے کہ جو ٹرانسجنڈر بچے ہیں ان کے لیے حکومت جو ہے وہ اسپیشل چائلڈ کیئر یونٹس قائم کرے۔ اب ناظرین بین الاقوامی خبروں کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین جو انڈیا ہے نا، یہ اپنی فوج کو ہیرو بنا کے پیش کرتا لیکن حقیقت ایسی ہے نہیں۔ اسی طرح ہی ہوا ہے اب کہ 9 دسمبر کی جو جھڑپیں ہوئی ہیں اروناچل پردیش میں، اس میں چائنیز جو فوجی ہیں انہوں نے ان کی ٹھیک انڈین جو بھارتی فوجی ہیں ان کی دھرکت بنائی ہے، 20 اس میں انجرڈ ہیں۔ یہ ٹیلی گراف کی سٹوری ہے کہ 20 فوجی جو ہیں وہ انجرڈ ہیں۔ ان کے اعلیٰ حکام نے ٹیلی گراف کو یہ بتایا، جو آفیسرز ہیں آرمی کے، کہ جو چائنیز فورسز ہیں وہ 2 گاؤں جو ہیں وہ ضلع توانگ جہاں پہ یہ ہماری پٹائی کی گئی ہے، ادھر جو مین علاقہ ہے اس میں 2 گاؤں وہ بنا چکے ہیں، وہ بس بھی رہے ہیں ادھر لوگ، اور جو اس کے آس پاس کا علاقہ ہے وہاں جو چائنیز چرواہے ہیں ان کا مال اور ان کی بستیاں بھی قائم ہو چکی ہیں۔ اور ڈیٹیل جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ٹیلی گراف کی رکھ دوں گا۔ اس کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بھوٹان کا علاقہ ہے، جس طرح انہوں نے لداخ کے اوپر ایک چکن نیک کے طور پر انہوں نے پکڑ لیا کہ انڈیا کو، اب وہ بھوٹان کا گروہ بھی کر چکے ہیں، اور جو انڈیا کی شمال مشرقی ریاستیں ہیں وہ بھی انڈیا سے علیحدہ ہو گئی ہیں، یہ ٹیلی گراف میں بتایا گیا۔ اب ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں 2 روزہ دورے پر تاجکستان کا صدر آتا ہے، اور جب وہ آتا ہے تو پاکستان کا جو مغربی
ڈیفنس لائن ہے افغانستان کے ساتھ، ادھر بارڈر کو ہاسٹائل ہاٹ رکھا جاتا ہے ایک فلیش پوائنٹ کے طور پر کہ چمن میں آج بھی اٹیک ہوا ہے، ایک شخص جو ہے وہ ہمارا شہری جو ہے وہ شہید ہوا ہے، 14 زخمی ہوئے ہیں. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اس کے آنے سے بارڈر پہ بھی جھڑپیں ہو رہی ہیں، لیکن جو امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر ہیں جنرل مائیکل ایرک، اس کا دورہ GHQ میں وہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے رجیم چینج ہو یا آپٹکس کو چینج کر کے ہم دنیا کو دھول جھونک سکیں ان کی آنکھوں میں کہ ہم جو پاکستان ہے یہ تو ہمارے ساتھ ہے. حالانکہ ان کو پتہ ہے وہ پاکستان کی جو PDM کا ٹولہ ہے اس کے ساتھ وہ ملاقاتیں نہیں کر رہے پاکستانی عوام کے غصے کی وجہ سے کہ ہمارے خلاف زیادہ نفرتیں نہ بڑھیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں یہ پیغام دینے کے لیے جو وخان کوریڈور ہے 20 کلومیٹر کی پٹی جو افغانستان سے تاجکستان سے ملاتی ہے کہ کہیں اس سے جو ٹریڈ ہے وہ سینٹرل ایشیا اور روس تک نہ چلی جائے. تو ہم جو اپنے جو حریف ہیں جس طرح چین روس ہے ان کو بتائیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ تو ہماری گود میں بیٹھی ہوئی ہے پاکستان کی. اب ادھر سے وہ موجود ہیں 2 روزہ دورے پر، تاجکستان کا صدر بھی آیا ہوا ہے اور چمن پہ جو ہے وہ ٹیکس بھی ہو رہے ہیں. اب ناظرین ایک اور خبر ہے امریکہ کے ریلیٹڈ ہی کہ امریکہ میں یہ پول ہوئی ہے صدر جو بائیڈن اور جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ ان کی پاپولیرٹی کے حوالے سے. تو جو صدر جو بائیڈن ہے وہ مسلسل امریکن جو آزاد ووٹرز ہیں اور اپنی جو اس کی پارٹی ہے ڈیموکریٹس اس میں اس کی جو پوزیشن ہے وہ مستحکم ہوئی ہے، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کی جو پوزیشن ہے وہ ڈکلائن کی طرف گئی ہے. اور ایک خبر یہ ہے کہ جو امریکہ ہے وہ اب یوکرین کو ایک ان کا دعویٰ ہے پینٹاگون کا کہ یہ دنیا کا سب سے بہترین دفاعی نظام ہے پیٹریاٹک میزائل سسٹم، تو وہ پیٹریاٹ میزائل سسٹم یوکرین کو دینے جا رہا ہے. یہ خبریں تھیں. اب دیجیے تنویر طاہر کو اجازت. دیکھتے رہیے ہمارا YouTube چینل انفو TV آفیشیل. اللہ حافظ.